توبہ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں۔ عقل اور دل کے دوراہے پر پہنچنے کے بعد عقل کو کسوٹی بنا کر اس کے حساب سے آگے بڑھنے اور اپنی دنیاوی خواہشوں کو اپنے قدموں تلے کچل دینے کے لیے بڑے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا اور آخرت میں گناہوں سے ملنے والی ذلت اور رسوائی کے بارے میں اگر تھوڑا بہت بھی احساس ہو تو وہ بڑی آسانی سے توبہ کے راستے پر چل پڑے گا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک انسان اپنی عمر کی طرف بھی دھیان دیتا ہو اور اپنی زندگی کے دنوں کو ایک بہت جلدی گزر جانے والا وقت مانتا ہو تو کسی بھی حال میں توبہ کرنے میں دیری نہیں کرے گا۔ اب آئیے ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو توبہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، لمبی خواہشیں۔ خواہشوں اور آرزوؤں کا لمبا ہونا توبہ کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دنوں تک اس دنیا میں زندہ رہے گا اور آگے چل کر کسی اچھے وقت پر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ اگر اچانک توبہ کا یہ موقع اور فرصت کی یہ گھڑی ختم ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے جس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس بارے میں بھی ہمیں خبردار کیا ہے، تم کو ان لوگوں کو جیسا نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بنا اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں اور امیدیں بڑھا کر توبے میں دیری کرتے ہیں۔ حکمت نمبر 150۔ نمبر 2، گناہ سے ملنے والا مزہ۔ توبہ سے دور رہنے کی دوسری وجہ گناہوں سے ملنے والا مزہ ہے۔ اگر انسان اس سچائی کو سمجھ لے کہ گناہوں سے ملنے والی لذت و مزہ وقتی اور بہت جلدی گزر جانے والا ہے، جس کا عذاب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو یہ یقینی طور پر ان شیطانی لذتوں اور چٹخاروں سے منہ موڑ کر خدا کی اطاعت اور اس کی بندگی کے راستے پر چل پڑے گا۔ نہج البلاغہ میں اس بارے میں لکھا ہے، ان دونوں طرح کے عملوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک وہ عمل جس کی لذت مل جائے لیکن اس کا جنجال رہ جائے، اور ایک وہ جس کی سختی ختم ہو جائے لیکن اس کا اجر اور اس کا ثواب باقی رہے۔ حکمت نمبر 121۔ حضرت علی علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھو اللہ کی ہر اطاعت مشکل دکھتی ہے اور ہر گناہ خواہش بن کر سامنے آتا ہے۔ خدا اس پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری کی اور اپنی خواہشوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ خطبہ نمبر 174۔ نمبر 3، گناہوں کی برائیوں کا احساس نہ ہونا۔ توبہ نہ کرنے یا اس میں دیری کرنے کی ایک اور وجہ گناہوں کی خرابی کی جانکاری کا نہ ہونا ہے۔ شیطان کا دھوکہ اور اس کا فریب اتنا اثردار ہوتا ہے کہ گنہگار انسان اپنے گناہوں کی برائیوں اور خرابی کو سمجھ ہی نہیں پاتا، بلکہ اس کے الٹ گناہ اسے بڑے خوبصورت اور مزیدار لگنے لگتے ہیں۔ جو لوگ کھانے کی کسی چیز سے ہونے والے نقصان اور اس کی وجہ جسم کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کو نہیں جانتے، وہ دیکھتے ہی اس چیز پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ظاہری مزے کی وجہ سے اپنا پیٹ گلے تک بھر لیتے ہیں، جس کا نقصان بعد میں خود بھگتتے ہیں۔ یا ایک ایسا انسان جسے سگریٹ سے ہونے والے نقصان کا احساس نہ ہو، اسے سگریٹ پینے کا بڑا مزہ آتا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے اس کام سے اپنی صحت اور تندرستی کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ گناہوں سے ہونے والا نقصان بھی انسان کی روح اور اس کی شخصیت کے لیے ایسا ہی ہے۔ اسے اس کے نقصان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ گناہوں کے نشے میں ڈوب جاتا ہے اور گناہ کر کے ایک خاص مزے کا احساس کرتا ہے، جس کی وجہ سے توبہ کر کے نجات پانے کی اسے فکر ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، گناہوں کو چھوٹا سمجھنا۔ توبہ نہ کر پانے کی ایک دوسری وجہ گناہوں کو چھوٹا سمجھنا بھی ہے۔ اللہ ہمارا پیدا کرنے اور پالنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی بھی گناہ کیا جائے اس گناہ کو چھوٹا یا بڑا ہونا معنی نہیں رکھتا۔ حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا اسی لیے کہا گیا ہے کہ کیونکہ ایسا کرنا اللہ کی عظمت کو اندیکھا کرنے کی نشانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، سب سے بھاری گناہ وہ ہے جس کو کرنے والا اسے ہلکا سمجھے۔ حکمت نمبر 348۔ اگر کوئی ایک ایسے خطرناک پھوڑے کو معمولی سمجھ بیٹھے جو ابھی پوری طرح سے ابھرا نہیں ہے تو آخر میں اسے کتنی تکلیف جھیلنا پڑے گی یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو وہ ہماری روح کے لیے بالکل پھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر کے اس کا علاج کر لینا چاہیے تاکہ ہماری روح کو بعد میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ نمبر 5، خدا کی رحمت سے مایوسی۔ توبہ نہ کر پانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی گنہگار انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب میں سیدھے راستے پر واپس نہیں آ سکتا، اس لیے توبہ کرنے سے فائدہ کیا۔ بالکل ان مریضوں کی طرح جو اپنی بیماری کو لا علاج سمجھ لیتے ہیں، اس لیے وہ اس طرف سوچ ہی نہیں پاتے۔ گناہوں اور شیطان کے چنگل سے آزادی کی امید ان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ حدیثوں میں توبہ پر اس لیے اتنا زور دیا گیا ہے اور خدا کی مغفرت و بخشش کے وعدے کا دھیان اس لیے دلایا گیا ہے
تاکہ ہمارے دل سے یہ نا امیدی اور مایوسی دور ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس بارے میں کہا ہے، جو دعا کرے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا، جسے توبہ کی توفیق ہو وہ دعا کے قبول ہونے سے نا امید نہیں ہوتا، جسے استغفار کرنا نصیب ہو جائے وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا۔ حکمت نمبر 135۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے بندے سے مغفرت کا وعدہ کرے اور اسے توبہ کی طرف بلائے، لیکن جب اس کا بندہ شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس کی بارگاہ کا چکر لگائے تو وہ خدا اسے اپنے دروازے سے بھگا دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت علی علیہ السلام دوسری جگہ یوں کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولے اور نعمتوں کا دروازہ بند کر دے، یا کسی بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھولے اور قبولیت کا دروازہ بند رکھے، یا کسی بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولے اور مغفرت کا دروازہ بند کر دے۔ حکمت نمبر 435۔ نمبر 6، غرور اور تکبر۔ توبہ نہ کرنے کی ایک اور وجہ غرور اور تکبر کا ہونا ہے۔ یہ تو ہم اب تک جان ہی چکے ہیں کہ توبہ شرمندگی، پچھتاوے، کمزوری، خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی درخواست کرنے اور گناہ نہ کرنے کے وعدے پر ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ ادھر مغرور انسان شیطان کی طرح غرور و تکبر میں ڈوبا رہتا ہے، جس کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی زبردستی کی وجہ سے اپنی شرمندگی یا پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے یا بے دلی کے ساتھ خدا سے معافی مانگتا ہے تو یہ خود ایک طرح سے شیطان کے جال میں آنا ہے، یعنی شیطان اسی طرح سے انسان کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ پچھلے لوگوں کی حالات کو پڑھ کر ان سے سبق لے کر ہوش میں آؤ اور خدا کی طرف منہ موڑ لو۔ لذتوں کے ختم ہونے اور جزا و سزا کے باقی رہنے کو یاد رکھو۔ حکمت نمبر 433۔ بہرحال یہ معافی و بخشش کے یہ سارے موقع مغفرت و رحمت کے وعدے اور توبہ کرنے والے گنہگار انسانوں کے لیے نجات اور امید کے راستے خدا کی طرف سے موجود ہیں۔ اب اگر اس کے بعد بھی مانگنے والا کاہل اور سست ہو تو اس میں دینے والے کی کیا غلطی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، اس انسان پر تعجب ہوتا ہے جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے بھی مایوس ہو جائے۔ حکمت نمبر 87۔ وہ لوگ جو علم و عقل اور خدا کی مغفرت کے ساتھ ساتھ ہمت و حوصلے والے ہیں، وہ بندگی کے اس راستے پر چلتے ہوئے اوپر لکھی ہوئی توبہ کے سامنے آنے والی رکاوٹوں کے اوپر پوری طرح سے کنٹرول پا لیتے ہیں اور شیطان کے ہر فریب و ہر حملے کو ناکام بنا دیتے ہیں۔